بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آپ دیکھ رہے ہیں منا بھائی ٹی وی اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ذیشان۔ دوستو، پاکستانی جاسوس سرفروش کی کہانی سلسلے کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ مجھے لگا کہ بس آخری وقت آ گیا ہے، لیکن میری خوش قسمتی کہ بکرم سنگھ کے ملازم کی شاٹ گن لوڈ نہیں تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بیلٹ سے کارتوس نکال کر دونوں نال بھرتا، میں گاڑی اتنی پیچھے ہٹا چکا تھا کہ اس کی شاٹ گن سے یک کے بعد دیگرے نکلنے والی چھروں کی دونوں بچھاڑیں میری گاڑی کی ونڈ سکرین تک پہنچنے تک اپنا زور کھو چکی تھی۔ میں نے گاڑی روک کر موڑی اور تیزی سے وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں نے اس منحوس گلی میں داخل ہونے کے باوجود گاڑی کی رفتار ممکنہ حد تک تیز کر لی تھی، لیکن وہاں قدم قدم پر استقبال کرتے کھڈے اتنے بے ڈھب اور گہرے تھے کہ گاڑی کسی بھی وقت الٹ سکتی تھی۔ مجھے احتیاطاً اپنی رفتار کم کرنا پڑی۔ خدا خدا کر کے میں اس خستہ حال سڑک پر پہنچا جس کے ذریعے میں وہاں پہنچا تھا، اور پھر گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ مجھے اس وقت گاڑی کے انجن پر بھی شدید تیش آ رہا تھا، جو ایسی حالت میں نہیں تھا کہ میری خواہش کے مطابق برق رفتاری دکھا پاتا۔ تاہم شدید اضطراب کے باوجود مجھے اطمینان تھا کہ میرا تعاقب بھی کیا گیا تو مجھ تک پہنچنا آسان نہیں ہوگا۔ یہاں تک آتے ہوئے میں نے ایک نسبتاً بڑی سڑک عبور کی تھی، اور میرے اندازے کے مطابق میں کچھ ہی دیر میں اس سڑک تک پہنچنے والا تھا۔ اس کے بعد میں موڑ مڑ کر بالکل ایک الگ سمت میں روانہ ہو جاتا۔ میرا قیاس درست نکلا۔ اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس میں مجھے لگ بھگ 100 گز آگے گہری سیاہ سڑک کی جھلک نظر آئی۔ میں نے اطمینان کا سانس لیتے ہوئے گاڑی کی رفتار تھوڑی کم کر دی۔ بس اب میں خطرے کی زد سے باہر ہونے والا ہوں۔ لیکن اچانک مجھے ایک جیپ سڑک سے مڑ کر اسی سڑک پر اپنی طرف بڑھتی نظر آئی۔ میں نے نیم پختہ اور تنگ سڑک پر راستہ دینے کے لیے اپنی گاڑی کی رفتار مزید کم کر کے ایک طرف کرنا چاہی، تبھی میری نظر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھے شخص پر پڑی۔ بکرم جیت سنگھ کا چہرہ میرا جانا پہچانا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کے پہلو والی سیٹ پر موجود چوکیدار خونخوار نظروں سے مجھے گھورتے ہوئے اپنی شاٹ گن کا رخ میری طرف کر چکا تھا۔ اس مرتبہ اس کی بندوق کی نالیاں خالی ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ مجھے یہ سمجھنے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا کہ میں بری طرح پھنس چکا ہوں۔ وہ شکستہ حال سڑک اتنی تنگ تھی کہ گاڑی موڑ کر بھگانا ممکن ہی نہیں تھا۔ کچے میں گاڑی اتارنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ دونوں طرف کھیت تھے جن میں گنے کی قد عدم فصل کٹنے کے لیے بالکل تیار کھڑی تھی۔ گاڑی چند گز بھی آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ ریورس میں گاڑی اول تو نہایت سست رفتاری سے بھاگتی اور کسی بھی وقت سڑک سے اتر کر الٹ جاتی، دوسرے برق رفتاری سے دوڑتی جیپ مجھے زیادہ پیچھے ہٹنے کا موقع کہاں دیتی۔ لیکن میں کسی بھی قیمت پر بکرم جیت سنگھ کے ہتھے چڑھنے کا متحمل نہیں ہو سکتا تھا۔ بات صرف اس کے انتقام کا نشانہ بننے تک محدود نہیں تھی۔ اس کے شکنجے میں آنے یا گولی کھا کر مر جانے کی صورت میں میرے وطن کے تحفظ کے لیے ضروری نقشے شاید ہمیشہ کے لیے بکرم جیت سنگھ کی حویلی کے مہمان خانے میں پوشیدہ رہ جاتے، جو مجھے کسی بھی قیمت پر گوارا نہیں تھا۔ مجھے جان پر کھیل کر بھی فرار ہونے کی کوشش کرنا تھی۔ اس کے لیے حکمت عملی کے طور پر غور کرنے کے لیے میرے پاس شاید چند ہی لمحے بچے تھے۔ شاٹ گن کی نال سے 12 بور کے کارتوس میں قید مٹھی بھر چھرے طوفانی رفتار سے نکلتے اور میرا وجود چیر ڈالتے۔ میں بخوبی جانتا تھا کہ محدود فاصلے پر موجود ہدف کو مار گرانے کے حوالے سے کسی رائفل کے مقابلے میں شاٹ گن کا فائر زیادہ ہلاکت خیز ثابت ہوتا ہے۔ اسی لیے اسے چھوٹے شکار کے لیے سب سے زیادہ مقبولیت حاصل ہے، کیونکہ اس سے شکار کرنے کے لیے نشانے کا بالکل درست ہونا بھی لازمی نہیں ہوتا۔ پھیلاؤ اختیار کرتے ہدف کی طرف لپکنے والے بہت سے چھروں میں سے چند ایک بھی اپنے ہدف کو مار گرانے کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ بالآخر میں نے قسمت آزمائی کا ایک طریقہ سوچ ہی لیا۔ اس میں جان جانے کا سنگین خطرہ موجود تھا، لیکن اس کے علاوہ میرے لیے کوئی راستہ بھی نہیں بچا تھا۔ میں نے ویگن کا سٹیئرنگ اچانک دائیں طرف گھمایا۔ گاڑی تیزی سے سڑک کے کنارے کی کماد کی تیار فصل کی طرف بڑھی، لیکن اس سے پہلے کہ گاڑی کھیت کے ساتھ ساتھ چلتے لگ بھگ 1.5 فٹ گہرے ایک نالے میں گرتی، میں نے پوری قوت سے بریک لگائے۔ ویگن کے ٹائر سڑک سے ڈگل کھانے پر بری طرح چرچرائے اور گاڑی کا پچھلا حصہ پھسلنے سے گاڑی سڑک کے آر پار ترچھی ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی میں نے بجلی کی سی تیزی سے ویگن کا دروازہ کھولا اور قد آدم گنے کی فصل میں گھسنے کے لیے جست لگا دی۔ عین اسی وقت ایک فلک شگاف دھماکہ فضا میں گونجا، لیکن گاڑی کی باڈی کی اوٹ میں ہونے کی وجہ سے میں نشانہ بننے سے محفوظ رہا۔ فوراً ہی دوسرا فائر ہوا، لیکن تب تک میں کھیت میں گھس چکا تھا
اور گنوں کو دونوں ہاتھوں سے ہٹاتے ہوئے آگے بڑھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ مجھے چند ہی لمحوں میں اندازہ ہو گیا کہ یہ کتنا کٹھن کام ہے۔ اندھیرے کھیت میں ہر گنا سخت لاٹھی کی طرح راستہ روکنے پر کمر بستہ تھا، اور انہیں ہٹا کر درمیان سے راستہ بنانے کی کوشش سے ہاتھوں اور جسم کے دیگر کھلے ہوئے حصوں پر خراشیں آ رہی تھی۔ آگے بڑھنے کی رفتار کافی سست تھی، اور سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ہر قدم کے ساتھ شور پیدا ہو رہا تھا اور ہلچل پیدا ہو رہی تھی۔ ہر قدم پر سخت رکاوٹ کے باوجود میں نے اپنی رفتار ممکنہ حد تک تیز رکھی تھی، لیکن مجھے اندیشہ تھا کہ غالباً سورن سنگھ نامی بندوق بردار کارندہ اور بکرم جیت سنگھ میرے تعاقب میں کھیت میں گھسے تو میں بہت زیادہ فاصلہ طے نہیں کر پاؤں گا۔ کچھ ہی دیر میں میرے خدشے کی تصدیق ہو گئی۔ میں نے سورن سنگھ کی بلند للکاریں اور گلیز گالیاں سنی۔ اس کے ساتھ ساتھ گنوں کے ہٹائے جانے اور اکا دکا گنے کے ٹوٹنے کی بھی آوازیں سنائی دے رہی تھی۔ مجھے بکرم سنگھ کی آواز بھی سنائی دے رہی تھی، لیکن سورن سنگھ مسلسل اس سے مخاطب ہوتے ہوئے مجھے مار گرانے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ ان کی آوازوں سے لگ رہا تھا کہ وہ لوگ مجھ سے زیادہ 40 گز پیچھے ہیں، اور سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ ان کی رفتار مجھ سے زیادہ لگ رہی تھی۔ میں نے اپنی رفتار مزید بڑھانے کی کوشش کی، لیکن زیادہ کامیابی نہیں ملی۔ البتہ میرے جسم پر پڑنے والے خونی خراشوں میں اضافہ ہو گیا۔ سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ وہ لوگ گنے کے ہلنے کی آوازوں کی وجہ سے میرے آگے بڑھنے کی سمت سے مسلسل باخبر لگ رہے تھے۔ کچھ ہی دیر میں مجھے لگا کہ ہمارا درمیانی فاصلہ تیزی سے کم ہو رہا ہے، اور فوراً ہی مجھے اس کی وجہ بھی معلوم ہو گئی۔ ان میں سے کسی ایک، غالباً بکرم جیت سنگھ نے ایک طاقتور ٹارچ اٹھا رکھی تھی، اور وہ گنوں کے اوپری سبز پتے ہلنے سے میرے آگے بڑھنے کا جائزہ لے رہا تھا۔ یہ صورتحال میرے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی تھی۔ مجھے اپنی حکمت عملی میں فوراً کوئی رد و بدل کرنا تھا۔ اچانک میں نے آگے بڑھنے کا سلسلہ روک دیا اور رینگنے کے انداز میں گنوں کی جڑوں کے درمیان سے ایک طرف بڑھنے لگا۔ پودے اب بھی کچھ ہل رہے تھے، لیکن شور اور ہلچل والی کیفیت ختم ہو گئی تھی۔ بکرم سنگھ اور سورن سنگھ جب تک صورتحال کی یہ تبدیلی بھانپ سکتے، میں اپنے سابقہ مقام سے کم از کم 10 گز دور ہٹ چکا تھا۔ اس کے بعد میں اکڑوں ہو کر ساکت بیٹھ گیا۔ میری نظریں گنوں کی قطاروں کے درمیان سے چھن کر آنے والی ٹارچ کی روشنی پر جمی ہوئی تھی۔ میرے بھاگنے کے آثار ختم ہونے پر وہ دونوں حیرت زدہ لگ رہے تھے، اور ان کی باتوں سے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ فیصلہ نہیں کر پا رہے کہ اب کیسے مجھے تلاش کریں۔ پھر میں نے سورن سنگھ کی جوش بھری للکار سنی، چلتے رہے سردار جی، ہم ڈھونڈ کر اس کو چھلنی کر دیں گے۔ بکرم جیت سنگھ نے اس سے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا۔ بہرحال وہ دونوں ایک بار پھر آگے بڑھنے لگے۔ اب ان کی رفتار سست تھی، اور ان کی ٹارچ کا رخ بار بار زمین کی طرف ہو جاتا تھا۔ میں سانس روکے ان کی پیش رفت کا جائزہ لے رہا تھا۔ میرے اندازے کے عین مطابق ان کا رخ سیدھا میری طرف نہیں تھا، البتہ میری سیدھ میں آ کر وہ ٹارچ کا رخ میری طرف کرتے تو میری جھلک مل سکتی تھی۔ پہلے میں نے فیصلہ کیا کہ رک کر چپ چاپ ان کے آگے بڑھ جانے کا انتظار کروں گا، اور پھر درمیانی فاصلہ بڑھتے ہی واپس کھیت سے باہر نکلنے کی کوشش کروں گا۔ اگر جیپ کے اگنیشن میں چابی لگی مل گئی یا جیپ بغیر چابی کے سٹارٹ ہو گئی تو وارے کے نیارے ہو جائیں گے، لیکن پھر مجھے اپنا یہ فیصلہ خلاف حقیقت لگا۔ میں جیسے ہی گنوں کو ہٹا کر چلنے کی کوشش کرتا، وہ لوگ میری پیش رفت سے آگاہ ہو جاتے، اور اس مرتبہ مجھے نشانہ بنانے میں انہیں کوئی مشکل پیش نہ آتی۔ تو پھر کیا میں یہیں بیٹھ دبکا رہوں گا؟ لیکن کچھ ہی دیر میں واضح ہو گیا کہ میں گنے کی فصل کے درمیان ساکت و صامت بیٹھ کر بھی اپنے دشمنوں سے زیادہ دیر بچ نہیں سکوں گا۔ وہ دونوں اس دوران لگ بھگ میرے متوازی پہنچ چکے تھے، اور ایک دوسرے کو خبردار کر رہے تھے کہ آس پاس ہی کہیں موجود ہوں۔ چند قدم مزید آگے بڑھ کر وہ دونوں رک گئے اور ادھر ادھر ٹارچ کی روشنی کو مارنے لگے۔ وہ مجھ سے زیادہ 10-12 گز کے فاصلے پر رہے ہوں گے۔ پھر مجھے ان کی واضح جھلک دکھائی دی۔ سورن سنگھ بندوق سونتے ہوئے گولی چلانے کے لیے پوری طرح تیار تھا۔ اس کی شاٹ گن کی نال بکرم جیت سنگھ کی ہاتھ میں موجود ٹارچ کی روشنی کے ساتھ گردش کر رہی تھی۔ مجھے بکرم سنگھ کے دوسرے ہاتھ میں کوئی ہتھیار دکھائی نہیں دیا۔ مجھے لگا کہ میں بس کسی بھی لمحے ان کی نظروں میں آنے والا ہوں۔ اب اس خطرے سے نمٹنا ناگزیر ہو گیا تھا۔ ٹارچ کی لائٹ میرے ذرا اوپر سے مجھ پر جھکے گنے کے پودوں کو روشن کرتی ہوئی گزری۔ اس کے ساتھ ہی میں بے آواز قدموں کے ساتھ کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی ٹارچ کا رخ مخالف سمت ہوا، میں گنوں کی قطاریں چیرتا ہوا توپ کی طوفانی رفتار والے گولے کی طرح ان دونوں کی طرف بڑھا، اور اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتے،
میرا زوردار گھونسا بکرم سنگھ کی گدی پر پڑا۔ اس کے ساتھ ہی میں نے سورن سنگھ کی کمر پر لات ماری۔ مجھے بکرم سنگھ کی چیخ تو سنائی دی تھی، پر مجھے مکے کا پورا اثر دیکھنے کی فرصت نہیں تھی، کیونکہ میری ساری توجہ بندوق بردار پر مرکوز تھی۔ کمر پر لات پڑنے سے وہ لڑکھڑایا اور کئی گنوں کو ساتھ لیتا ہوا منہ کے بل ڈھیر ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا، میں نے شاٹ گن اس کے ہاتھ سے چھین لی۔ اچانک روشنی کم ہونے سے لگا کہ ٹارچ بکرم سنگھ کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گر چکی ہے۔ میں نے بندوق قبضے میں آتے ہی اس کے بٹ سے سورن سنگھ کی کھوپڑی کے پیچھے ضرب لگائی اور تیزی سے گھوم کر بندوق کی نال کا رخ بکرم سنگھ کی طرف کر دیا۔ بکرم سنگھ مجھے لگ بھگ چت حالت میں گنوں میں الجھا دکھائی دیا۔ ناکافی روشنی میں اس کے چہرے کے تاثرات تو دکھائی نہیں دیے، لیکن بے حس و حرکت یا کم از کم نیم بے ہوش ضرور لگ رہا تھا۔ مجھے سورن سنگھ کے نکارہ ہونے کا پورا یقین تھا، چنانچہ بکرم سنگھ کو زد میں لے کر محتاط انداز میں اس کے قریب پہنچ گیا اور شاٹ گن کی نال عین اس کی چھاتی پر رکھ دی اور سخت لہجے میں حکم دیا، جیپ تھی کنجی کڈو سردار جی۔ اس نے گویا نیند سے چونک کر میری طرف دیکھا اور پھر دوبارہ آنکھیں بند کر لی۔ مجھے اس کے ناٹک پر غصہ آ گیا کہ تسی میرے ہتھوں ہی مرنا چاہتے ہو سردار جی؟ سنیا نہیں، میں جیپ تھی کنجی منگی ہے۔ اس نے ایک بار پھر چونک کر گویا میری بات سمجھنے کی کوشش کی اور پھر اپنی واسکٹ کی جیب کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ یہ دیکھ کر میں چوکنا ہو گیا، لیکن اس کا ہاتھ جیب میں جانے سے پہلے ہی نیچے گر گیا۔ میں نے نیم تاریکی میں غور سے دیکھا، اب وہ مکمل بے ہوش دکھائی دے رہا تھا۔ تاہم میں نے اس کی حالت کو بدستور ناٹک سمجھتے ہوئے انگلی اس کے سینے پر ٹکی شاٹ گن کے ٹریگر پر جمائے رکھی اور بائیں ہاتھ سے اس کی جیب ٹٹولی۔ وہاں واقعی ایک آہنی چھلے میں پروئی ہوئی چابی موجود تھی۔ میں نے 2 انگلیوں کی مدد سے چابی نکالی اور پھر بکرم سنگھ کو بدستور نشانے پر رکھتے ہوئے اس سے کچھ دور پڑی ٹارچ بھی اٹھا لی، جو ابھی تک روشن تھی۔ میں نے ایک نظر ان دونوں پر ڈالی اور پھر گنے کے کھیت سے باہر نکل آیا۔ کچھ ہی دیر بعد میں بکرم جیت سنگھ کی سجی سجائی طاقتور جیپ میں چوڑی سڑک پر اڑا جا رہا تھا۔ خطرے سے کم از کم وقتی نجات کے نتیجے میں ذہنی تناؤ کم ہوا تو مجھے احساس ہوا کہ میرے جسم کے تقریباً سارے ہی کھلے حصوں پر ہلکی اور گہری خراشیں موجود ہیں اور ان سے لہو رس رہا ہے۔ سرد ہوا کے جھونکے زخموں پر تیر کی طرح چبھ رہے تھے۔ اس حالت میں کسی کی نظر میں آنا میرے لیے مشکل کھڑی کر سکتا تھا، خصوصاً پولیس والے تو مجھے پہلی فرصت میں روک لیں گے، جس کے بعد بھری ہوئی شاٹ گن کی موجودگی مجھے فوراً حوالات پہنچا دے گی اور اس کے ساتھ ہی کہانی اپنے دردناک انجام کو پہنچ جائے گی۔ اس خطرے کا ادراک ہوتے ہی میں نے گاڑی کی رفتار سست کر لی۔ میری نظریں سڑک کے قریب کوئی نالا یا جوہر تلاش کر رہی تھی۔ ٹھنڈا پانی خون دھونے کے علاوہ اسے بہنے سے روکنے میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے۔ تبھی میری جیپ ایک چھوٹی سی نہر کے پل کے اوپر سے گزری۔ میں نے بریک لگایا اور ریورس کر کے جیپ کو پیچھے لے گیا۔ میں نے دیکھا کہ نہر کے ساتھ ایک چھوٹی سی کچی لیکن ہموار سڑک بھی کہیں جا رہی تھی۔ میں نے جیپ اس سڑک پر موڑ کر کچھ آگے بڑھائی اور پھر روک دی۔ نہر کا پانی برف جیسا یخ بستا تھا۔ منہ پر چھپکے مارتے ہی مجھ پہ جھرجھری آ گئی، لیکن میں نے اچھی طرح منہ دھویا اور پھر گردن اور ہاتھوں پر بھی کئی بار پانی بہایا، جس سے خون کا رساؤ بھی رک گیا۔ البتہ سردی چڑھنے سے بدن پر لرزہ طاری ہو رہا تھا۔ وقت کی کمی کے خیال نے مجھے زیادہ دیر وہاں رکنے نہیں دیا۔ میں ایک بار پھر جیپ میں جا بیٹھا، لیکن میں نے اگنیشن میں چابی گمائی ہی تھی کہ میرے ذہن میں بجلی سی چمکی۔ بکرم جیت سنگھ نے کم از کم 10 منٹ بعد میرے تعاقب میں روانہ ہونے کے باوجود سامنے سے آ کر مجھے گھیرنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ کسی ایسے متبادل راستے سے یہ کارروائی کرنے میں کامیاب ہوا تھا جس نے اسے بہت جلد بڑی سڑک تک پہنچا دیا تھا۔ میں پر یقین تھا کہ وہاں سے یہاں تک صرف یہی کچی سڑک اس بڑی سڑک تک آتی دکھائی دی ہے۔ بکرم جیت سنگھ شاید اسی سڑک پر جیپ بھگاتے ہوئے مجھ سے پہلے بڑی سڑک تک پہنچا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ اگر میں اس سڑک پر چلتا جاؤں تو کچھ ہی دیر میں بکرم جیت سنگھ کی حویلی پہنچ سکتا ہوں۔ میں جیسے جیسے غور کرتا گیا یہ یقین پختہ ہوتا گیا کہ میں اس سڑک پر چلتے ہوئے بکرم جیت سنگھ کی حویلی پہنچ سکتا ہوں، لیکن ساتھ ہی ذہنی کشمکش نے مجھے گھیر لیا۔ فی الحال بکرم سنگھ کو فراموش کر کے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے یہاں سے جان بچا کر فرار ہو جاؤں یا مزید خطرہ مول لے کر حویلی میں پوشیدہ دستاویزات حاصل کرنے کی کوشش کروں۔ میرا اندازہ تھا کہ یہ سڑک آگے جا کر تنگوالی کے قریب نکلے گی، جہاں سے ایک شاہراہ دلی کی طرف جاتی ہے۔ اگر میں بغیر کسی رکاوٹ کے گاڑی دوڑاتا ہوا جاؤں
تو صبح ہونے تک ہریانہ کی حدود میں داخل ہو جاؤں گا۔ وہاں سے دلی پہنچنے کے لیے بآسانی سواری مل جائے گی۔ لیکن میرے ذہن میں یہ سوال بھی مجھے کچوکے دے رہا تھا کہ میرے خالی ہاتھ دلی پہنچنے کا کیا فائدہ؟ جان کی بازی لگا کر تیار کی گئی ان دستاویزات کے بغیر تو میری ساری جدوجہد رائے گاہ چلی جائے گی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اس علاقے میں موجودگی کا ہر لمحہ میرے لیے خطرات بڑھا رہا ہے، اور خصوصاً بکرمجیت سنگھ کی حویلی کا رخ کرنا تو خود کو جانتے بوجھتے موت کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہے۔ لیکن اگر میں اپنی جان خطرے میں ڈال کر میں کسی طرح وہ نقشے حاصل کر لوں اور پھر انہیں دلی میں مقررہ شخص تک پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤں تو میرے یہاں آمد کا مقصد کسی نہ کسی حد تک تو حاصل ہو جائے گا۔ اس کے بعد میں پکڑا جاؤں یا مارا جاؤں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مجھے قسمت آزمائی کا فیصلہ کرنے میں زیادہ دیر نہیں لگی۔ میرا ذہن کچی سڑک پر دوڑتی جیپ سے زیادہ تیزی سے سوچ رہا تھا۔ بندوق کا بٹ کھوپڑی پر کھانے والے سورن سنگھ کا تو کئی گھنٹوں تک ہوش و حواس میں آنا مشکل ہے، لیکن یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ خود بکرم سنگھ کی گدی پر پڑنے والا گھونسا اسے کتنی دیر تک بے ہوش رکھے گا۔ بالفرض وہ اب تک ہوش میں آ چکا ہو تو کیا اس قابل ہوگا کہ اندھیری اور سرد رات میں 1 میل کے لگ بھگ فاصلہ کر کے اپنی حویلی تک پہنچ سکے؟ مہندر سنگھ کی گاڑی تو اس کے کسی کام نہیں آ سکتی، کیونکہ اول تو اس کی چابی میرے پاس ہے، دوسرے اگر چابی گاڑی میں لگی بھی ہوتی تو بے ڈھنگے انداز میں پھنسی گاڑی کو سیدھا کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ مجھے بکرم سنگھ کی طرف سے مداخلت کا خدشہ کچھ زیادہ طاقتور نہیں لگا، البتہ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ حویلی والے غفلت کی حالت میں قابو نہیں آئیں گے۔ پریتو بھابھی بھی اپنے مسلح کارندوں سمیت بے قراری سے اپنے شوہر کی واپسی کا انتظار کر رہی ہوگی، اور ساتھ ہی ساتھ شاید اسے یہ توقع بھی ہو کہ بکرمجیت سنگھ گولیوں سے چھلنی میری لاش بھی ساتھ لے کر آئے گا۔ کچی سڑک پر لگ بھگ نصف میل کا فاصلہ خاصی تیز رفتاری سے طے کرنے کے بعد جب جیپ سڑک کے ایک 2 شاخے پر پہنچی تو میں نے بلا تردد جیپ بائیں طرف جانے والی کچی سڑک پر موڑ دی۔ راستے میں خاصی دھول مٹی اڑتی رہی، لیکن جیپ کے لیے یہ کچی سڑک کوئی بڑی آزمائش نہ بنی۔ مجھے لگ بھگ 1 فرلانگ پہلے ہی بکرم سنگھ کی بلند و بالا حویلی کی جھلک نظر آ گئی۔ وہ کچی سڑک حویلی کے دائیں پہلو سے ہو کر گزرتی تھی۔ مزید 100 گز قریب آگے بڑھنے پر میں نے جیپ کی ہیڈ لائٹس بند کر دی اور اسے سست رفتاری سے آگے بڑھانے لگا۔ حویلی سے لگ بھگ 60 گز پہلے سڑک سے اتار کر میں نے جیپ ایک گھنے درخت تلے روک دی۔ 17ویں یا 18ویں شب کے چاند کی روشنی میں مجھے حویلی کا کھلا پھاٹک خاصا واضح دکھائی دیا۔ پھاٹک کے اوپر بنی چوکی میں نظر آنے والی غالباً لالٹین کی روشنی بتا رہی تھی کہ وہاں مسلح پہرے دار پوری طرح بیدار ہے۔ چند ہی لمحوں کے جائزے سے مجھ پر واضح ہو گیا کہ پھاٹک کے ذریعے حویلی میں داخلے کی کوشش سیدھی خودکشی ہوگی۔ میں کھلی چاندنی میں فوراً ہی مسلح پہرے دار کی نظروں میں آ جاؤں گا اور وہ مجھے بلا تردد گولی سے اڑا دے گا۔ تو کیا میں حویلی کے پچھلے حصے کی طرف سے قسمت آزمائی کروں جہاں سے میں ظہیر کے ہمراہ فرار ہوا تھا؟ لیکن حویلی میں تمام لوگ جاگ رہے ہوں گے اور گوشے گوشے میں روشنی کا بندوبست ہوگا، لہٰذا ایسی کوشش بھی بآسانی نظروں میں آ سکتی ہے، یعنی ہر دور طرح حویلی میں داخلے کی کوشش خطرے سے خالی نہیں۔ تبھی میرے ذہن میں خیال آیا میں بکرم سنگھ کے حشر سے ان لوگوں کی بے خبری سے فائدہ اٹھا سکتا ہوں۔ اس کے بعد مجھے لائمل مرتب کرنے میں صرف چند لمحے لگے۔ سب کچھ اندازوں پر مبنی تھا۔ ناکامی کی صورت میں جان بچانا مشکل ہو جاتا، لیکن مجھے لگا کہ اس وقت اس سے بہتر کوئی راستہ نہیں۔ میں نے جیپ ریورس کر کے دوبارہ سڑک پر چڑھائی اور 25-30 گز پیچھے لے گیا، پھر ہیڈ لائٹس روشن کر کے آگے بڑھنے لگا۔ حویلی قریب آنے پر میں نے جیپ پھاٹک کی طرف لے جانے والی پگڈنڈی پر اتار دی اور درمیانی رفتار سے آگے بڑھنے لگا تاکہ پہرے دار جیپ کو اچھی طرح دیکھ لے اور پہچان لے اور اسے اپنے مالک کی آمد کوئی ہنگامی معاملہ نہ لگے۔ ساتھ ہی میں یہ بھی چاہتا تھا کہ جیپ کے پھاٹک پر پہنچنے تک پہرے دار چوکی سے اتر کر نیچے آ جائے۔ میری یہ ساری توقعات اور پیش بندیاں غیر معمولی حد تک کارگر ثابت ہوئیں۔ جیپ کے کھلے پھاٹک کے قریب پہنچتے پہنچتے مجھے ایک دراز قامت کارندہ چوکی سے اتر کر اپنی طرف بڑھتا ہوا نظر آیا۔ اس نے کمبل شانوں پر لپیٹ رکھا تھا اور اپنی شاٹ گن بے فکری سے دائیں ہاتھ میں لاٹھی کی طرح تھام رکھی تھی۔ اس نے لالٹین یا لیمپ ساتھ لانے کی زحمت نہیں کی تھی۔ میں نے پھاٹک سے چند گز پہلے جیپ روک دی اور ایک نظر پہرے دار پر اور دوسری نظر سامنے احاطے میں لگ بھگ 50 گز کے فاصلے پر بنی حویلی پر ڈالی۔ حویلی میں مجھے کوئی ہلچل نظر نہیں آئی، البتہ پہرے دار کچھ تذبذب دکھائی دیا۔ غالباً نیم تاریکی کے باوجود اس نے بھانپ لیا تھا کہ جیپ میں صرف ایک بندہ موجود ہے۔
جبکہ میری خاموشی بھی اس کے لیے غیر متوقع ہوگی۔ میں نے اسے اضطراب کی کیفیت میں قریب آنے کا موقع دیا اور پھر اچانک شاٹ گن کی نال اس کے سینے پر رکھ دی۔ بندوق دھردی تے سٹ دے نہیں تے میرے لہجے موجود قطعیت محسوس کر کے وہ شاٹ گن زمین پر رکھنے کے لیے جھکا۔ میں نے اس سے دوبارہ سیدھا ہونے کا موقع نہ دیا۔ بندوق کا بٹ اس کی کنپٹی سے ٹکرایا اور وہ بغیر کوئی آواز نکالے زمین پر ڈھیر ہو گیا۔ اس کی طرف سے مطمئن ہوتے ہی میں نے ایک بار پھر جلدی سے حویلی کا جائزہ لیا۔ بکرم سنگھ کی چوپال کے دالان میں تاریکی تھی، لہٰذا مہمان خانہ بھی نظروں سے اوجھل تھا۔ جہاں میں موجود تھا وہاں سے زنان خانے کی صورتحال کا پتہ لگانا مشکل تھا، البتہ مجھے یقین تھا کہ پریتو بھادی اپنی متمد خاص جسی سمیت جاگ رہی ہوگی اور سندری کا بھی ایسی ہنگامہ خیز رات میں چین کی نیند سونا کرین قیاس نہیں تھا۔ مجھے خدشہ تھا کہ پھاٹک کی چوکی پر تعینات پہرے دار کے علاوہ بھی بکرم سنگھ کے کارندے اپنے مالک کی راہ تک رہے ہوں گے۔ مجھے بکرم سنگھ کے خصوصی کارندے پورن کا نظر نہ آنا بھی مضطرب کر رہا تھا۔ اسے تو ساری کارروائی میں سب سے آگے ہونا چاہیے تھا۔ مسلح کارندوں کے علاوہ بھینسوں کے باڑے میں گوالوں کی موجودگی بھی یقینی تھی۔ مجھے بلا تاخیر اپنے آئندہ قدم کا فیصلہ کرنا تھا۔ جیپ اندر لے جاؤں، لیکن مجھے تو باقی حویلی والوں کی نظروں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی ہے۔ جیپ کی احاطے میں آمد تو نیند میں ڈوبے لوگوں کو بھی بیدار کر دے گی، لیکن پھاٹک کے عین سامنے موجود بکرم سنگھ کی جیپ بھی تو کسی بھی لمحے باقی حویلی والوں کو متوجہ کر سکتی ہے۔ میں نے جلدی سے جیپ ریورس کر کے پھاٹک سے ایک طرف ہٹائی اور بے سود پڑے پہرے دار کو بھی گھسیٹ کر جیپ کے قریب ڈال دیا۔ اس کی شاٹ گن میں پہلے ہی جیپ کے پچھلے حصے میں منتقل کر چکا تھا۔ میں نے مزید چند لمحے حویلی کے احاطے کا جائزہ لینے میں صرف کی اور کوئی نقل و حرکت نہ پا کر میں بے آواز دوڑتا ہوا حویلی کے مردان خانے کی طرف بڑھا۔ اس دوران میری نظریں تیزی سے احاطے کے مختلف حصوں کا جائزہ لے رہی تھی اور شاٹ گن فائر کرنے کے لیے بالکل تیار تھی۔ میرا دل ہیجان کی شدت سے تیز تیز دھڑک رہا تھا۔ بس چند گز کا فاصلہ خیر خیریت سے طے کر کے میں مہمان خانے تک پہنچ جاؤں، اس کے بعد تو بس نقشے سمیت فرار ہونا باقی رہ جائے گا۔ مجھے سب سے زیادہ خطرہ اچھی خاصی فروزاں چاندنی سے لگ رہا تھا جو کافی فاصلے سے مجھے نظروں میں لا سکتی تھی، لیکن خوش قسمتی سے مردان خانے کے دالان میں داخل ہونے تک کسی نے مجھے نہیں ٹوکا۔ اچانک گہری تاریکی میں آنے سے مجھے فوری طور پر کچھ نظر نہ آیا۔ وقت ضائع کرنے کے بجائے میں اندازے سے مہمان خانے کی طرف بڑھا اور بآسانی دروازے تک پہنچ گیا، جس میں باہر سے صرف کنڈی چڑھی ہوئی تھی۔ میں نے دروازہ اکم میں بند کر کے کنڈی لگا دی اور ٹارچ روشن کر کے بےتابی سے اس دیوار گیر الماری کی طرف بڑھا جہاں ایک دبیز کتاب کے صفحات کے درمیان میں نے اپنے بنائے ہوئے نقشے چھپا رکھے تھے، اور پھر وہ کتاب باقی کتابوں اور رسالوں کے نیچے چھپا دی تھی۔ الماری کھولتے ہوئے میرا دل بری طرح دھڑک رہا تھا۔ یہ دیکھ کر بے اختیار میرے سینے سے اطمینان بھری سانس خارج ہوئی کہ وہاں موجود کتابیں بالکل اسی ترتیب سے رکھی دکھائی دے رہی تھیں جیسے میں نے چھوڑ کر گیا تھا۔ میں نے جلدی جلدی کتابیں گرائیں اور اپنی مطلوبہ کتاب پر نظر پڑتے ہی مجھے اپنی بینائی بڑھتی محسوس ہوئی۔ میں نے بےتابی سے کتاب کو کھولا اور ایک ایک کر کے تمام چھوٹے نقشے اور پھر ان کی مدد سے بنایا ہوا ہلواڑا ایئر بیس کا بڑا نقشہ نکال کر اپنی جیبوں میں ٹھونس لیا۔ میرا دل خوشی سے بلیوں اچھل رہا تھا۔ بالآخر میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ میں نے زمین پر گری اور ابتر الماری کو اسی حالت میں چھوڑ کر ٹارچ سنبھالی اور مہمان خانے کے دروازے کی طرف بڑھا۔ تاہم کنڈی کھولنے سے پہلے میں نے ٹارچ بند کر دی۔ بے آواز کنڈی کھول کر میں نے دالان میں قدم رکھ دیا۔ سامنے پھاٹک چوپٹ کھلا نظر آ رہا تھا جس کے باہر بکرم سنگھ کی جیپ میری منتظر تھی۔ میں جلدی سے آگے بڑھا، لیکن دوسرا قدم بڑھاتے ہی اچانک تیز روشنی نے میری آنکھیں چندھیا دیں اور پھر کوئی ٹھوس دھاتی چیز مجھے اپنی پشت پر چپتی ہوئی محسوس ہوئی۔ بندوق سٹ دے مسلیا، ہن تو موت نو دھوکھا نہیں دے سکتا۔ شدید ذہنی جھٹکے کے باوجود مجھے پریتو بھابی کی آواز پہچاننے میں ایک لمحہ بھی نہ لگا۔ دوستو، ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ملتے ہیں جلد ہی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔